آپ پر یہ اعتراض ہے کہ آپ تفسیر بالرائے کرتے ہیں اور جو کہ واضح گمراہی ہے، آپ اس اعتراض کو کیسے دیکھتے ہیں؟ آپ کا اعتراض سارا ان کے اوپر جناب. تو میرا اعتراض، اس اعتراض کے جواب میں یہ جواب ہے کہ پوری امت میں ایک بھی تفسیر معصور نہیں ہے، ابن کثیر اور طبری کی تفسیر سمیت ایک بھی تفسیر معصور نہیں ہے. تمام تفسیریں میری تفسیر سمیت، اگر میں اپنے نام شامل کر سکوں، اس قابل نہیں ہوں، تو وہ ساری کی ساری بالرائے ہیں. میں نے پہلے بھی عرض کیا تھا شاید اسی مجلس میں یا کسی اور میں کہ میں نے یونیورسٹی ایک میں نجی یونیورسٹی میں پڑھایا ہے، تو وہاں پہ ایم فل کی کلاسز تھیں. ایم فل میں ریسرچ کا تھیسس لکھا جاتا ہے. تو میں نے ایک نوجوان کو جو تفسیر بالمعصور کا بہت قائل تھا اور بہت شد و مت سے بیان کرتا تھا، تو میں نے اس کو تھیسس یہی دیا کہ ابن کثیر میں رائے سے استناد. تو وہ صرف سورہ فاتحہ پڑھ کے واپس آ گیا تھا کہ میں یہ کام نہیں کروں گا. میں نے کہا کیوں؟ فرمانے لگے کہ وہ تو ساری تفسیر بالرائے ہی ہے. اب رہ گیا کہ تفسیر بالرائے گمراہی ہوتی ہے، یہ بس پراپیگنڈا ہے. تمام لوگ جو بھی بات سمجھتے ہیں اپنے علم کی روشنی میں سمجھتے ہیں. خود حدیثوں کو جب سمجھیں گے تو بالرائے ہی سمجھیں گے. دنیا کی کوئی حدیث نہیں ہے جو براہ راست خدا کی طرف سے نازل ہو کر میرے دماغ میں اصل مفہوم ڈالے. حدیثوں کو بھی بالرائے سمجھنا ہے. اس لیے اگر قرآن کی تفسیریں ڈھیر ہیں تو حدیث کی شرحیں بھی ڈھیر ہیں. ہر کسی نے ہر حدیث سے مختلف معنی اخذ کیے ہیں کیونکہ وہ بھی بالرائے ہے. تو دنیا کا کوئی کلام نہیں ہے جو بالمعصور سمجھا جا سکے، کیونکہ معصور کو سمجھنے کے لیے بھی رائے کی ضرورت ہوتی ہے. تو یہ ممکن نہیں ہے انسانوں کے لیے. ہاں صرف انبیاء کے لیے ممکن ہے، یا اگر صوفیہ کے اوپر کشف ہوتا ہے تو ان کے لیے دعویٰ کرنا ممکن ہے کہ جی ہمیں تو براہ راست اللہ نے سکھایا ہے. تو جس کو براہ راست اللہ نے نہیں سکھایا وہ بالرائے ہی سمجھے گا. سائنس بھی بالرائے ہے، قرآن کی تفسیر بھی بالرائے ہے، حدیث کی شرحیں بھی بالرائے ہیں. اس لیے پھر اللہ تعالیٰ نے ایک کام کیا ہے جو خدا کے سوا کوئی سوچ نہیں سکتا. وہ کام یہ کیا ہے کہ جتنا دین نجات کے لیے ضروری ہے، عمل کے لیے ضروری ہے، اس کو فہم سے باہر نکال دیا. اس کے لیے رائے کی ضرورت نہیں پڑتی. اور جو لوگ اس میں رائے لے کر آتے ہیں وہ بلا شبہ گمراہی کا راستہ اختیار کرتے ہیں. تو یہ ہے اصل چیز. تو اس لیے رائے، مجھے نہیں معلوم کہ کوئی چیز رائے کے بغیر آپ سمجھ سکیں. اس وقت جو میری باتیں بھی آپ سمجھ رہے ہوں گے تو وہ بھی اپنی رائے کی روشنی میں سمجھ رہے ہوں گے. تو دنیا کا کوئی کلام حدیث سمیت بالرائے ہی سمجھا جاتا ہے. کوئی مثال دنیا میں نہیں ہے کہ، اور انبیاء بھی بالرائے سمجھتے ہیں اللہ کے کلام کو. پھر جہاں اللہ تعالیٰ نے کچھ سمجھانا ہوتا ہے تو وہاں درست کر دیتے ہیں. ورنہ انبیاء ذہین فتین لوگ ہوتے ہیں، وہ کم غلطیاں کرتے ہیں، ہم بہت کرتے ہیں، بلکہ کہنا چاہیے کہ نہ ہونے کے برابر ہوتی ہیں. تو اس لیے انبیاء کا تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ بہترین مقام پہ تھے. لیکن باقی جتنے بھی لوگ ہیں، بڑے سے بڑا مفسر لے لیں، وہ بالرائے ہی کاموں کو سمجھتا ہے، کرتا ہے. اس کے علاوہ چارہ نہیں ہے. تو صرف مجھے نہ روکیے، اگر میں نے گمراہی اختیار کی ہے تو یہ سارے لوگوں نے کی ہے. البتہ ہمارے فکر میں ایک خرابی کہہ لیجیے یا خوبی کہہ لیجیے کہ ہم اپنی آراء کو لفظوں کے اندر کریدتے رہتے ہیں، ہر روز تبدیل کرتے رہتے ہیں کہ قرآن کے الفاظ کے قریب ترین بات چلی جائے. ہم نظم کے بھی اسی لیے قائل ہیں کہ قرآن کا سیاق و سباق ہمیں غلطی سے بچائے، قرآن کی چیزیں ہمیں غلطی سے بچائیں. وہ نظم اب ہمارے اس کو خلاف استعمال کیا جاتا ہے. ہم نظم کے سیاق و سباق کے الفاظ کی دلالت کے لفظوں کی اہمیت کے قائل ہی اس لیے ہیں کہ میری رائے زیادہ سے زیادہ اس میں سے ایلیمینیٹ ہو جائے. ہوتی اس لیے. تو ہم یہ سارا زور جو لگاتے ہیں اتنا کہ لفظ کے مطلب یہ ہے، کلام کے اندر سیاق و سباق یہ ہے، جس موقع پر آیا اس کا مطلب یہ ہے، وہ لگاتے اس لیے ہیں تاکہ ہماری رائے زیادہ سے زیادہ صاف ہو جائے، چھن جائے. اس کے ہمارے جو اپنے خیالات ہیں وہ زیادہ سے زیادہ دور ہو جائیں اور ہم قرآن کے الفاظ کے قریب رہ سکیں. اور یہ پروسیس چلتا رہتا ہے. کہیں
مولانا فراہی سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں اصلاحی صاحب سے کوتاہی ہو جائے گی، کہیں استاد گرامی سے ہو جائے گی، کہیں ہم سے ہو جائے گی، یہ ہوتا رہے گا۔ یہ انسانی کام ہے، انسان 100% پرفیکٹ ہو کر رہ ہی نہیں سکتا۔